الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کل کی آیات میں کہ دیکھو اللہ کی یکتائی، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کی توحید کو یہ لوگ مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب چاند، سورج، ستارے، آسمان اور زمین کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی ایک ذات نے بنایا ہے تو پھر عبادت بھی اسی ذات کی جائے، یہ بیان فرمایا تھا۔ اور یہ بیان فرمایا تھا کہ دیکھو یہ زندگی، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے، گویا کہ کھیل کود کی طرح یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اس کے اندر کوئی دوام نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہے جس کے اندر دوام ہے۔ لہذا یہ زائل ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھو، بلکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جس کے اندر دوام اور ہمیشگی ہے، اس کی تیاری کی فکر کریں۔ آج کی آیات میں اللہ ایک بہت موٹی سی بات جس پر سب کا اتفاق ہے اور خاص طور پر کفار مکہ کی عادت تھی کہ جب وہ زندگی کے مشکل حالات میں پھنستے تھے یا وہ سمندری سفر کرتے تھے اور تیز دھارا میں ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی، تو اس وقت جب دیکھتے تھے کہ آفتوں اور مصیبتوں نے ہر طرف سے آ گھیرا ہے اور سمندر کی سخت لہروں میں کوئی جان بچانے والا نہیں ہے، تو اس وقت سب کے سب اللہ کے احسانوں کو یاد کرتے تھے اور اپنے تمام
دیوی دیوتاؤں کو پکارنا چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کشتی کو بھنور سے نکال دے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ، جو شروعات میں مسلمان نہیں ہوئے اور پھر بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، ان کی کشتی بھی ایک مرتبہ سمندر کی تیز ہواؤں اور تیز لہروں کی نظر ہوئی۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اگر مجھے اللہ اس سمندر کی تیز لہروں سے نجات دیتے ہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر ایمان کو قبول کروں گا۔ اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تو انہوں نے خدا کی قسم کھائی تھی کہ جو خدا مجھے سمندر سے نجات دلا سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو خشکی کی مصیبتوں میں بھی اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سمندر کے اندر یہ دعا کی تھی، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اور اسلام کا اظہار کیا تھا اور مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو آتا دیکھ کر حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو عکرمہ آ رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے ان کے باپ کو یعنی ابو جہل کو برا نہ کہے، اس لیے کہ مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا، اور استقبال کرنے میں اتنی جلدی فرمائی تھی کہ جب آپ نے ان کو گلے لگایا تو آپ کے بدن اطہر پر چادر بھی نہیں تھی، یعنی نیچے کے حصے کی طرف تو چادر تھی لیکن اوپر جو چادر اوڑھا کرتے تھے آپ کے بدن پر جلدی کی وجہ سے وہ چادر اتر گئی تھی۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ جب کفار مکہ مصیبت میں پھنسا کرتے تھے تو پھر اس وقت اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہو تو پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب اللہ عافیت عطا فرما دیں تو پھر اس اللہ کے لیے تم شرک کرنے لگو، تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ مصیبت کے وقت تو پکارا اور جب مصیبت دور کر دی اللہ نے تو پھر اس کے احسان کو بھول کر اس کے ساتھ شرک کرنے لگو، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خاص طور پر اے مکہ والو، میرا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ میں نے تمہارے رہنے کی جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ مکہ کے علاوہ جو عرب کا دیگر حصہ تھا وہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن کعبے کا احترام اور مکے کا احترام شروع سے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات بتاؤ کہ کون وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں کعبے کا احترام اور لوگوں کے دلوں میں حرم کا احترام ڈال دیا کہ ساری دنیا میں لوگ قتل و قتال کریں، لیکن حرم کا علاقہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محترم بنا دیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ وہاں کا احترام کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو رب مانو اور اسی کے ساتھ اس کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں اخیر کی آیات میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے دین پر چلنے کے لیے، جمنے کے لیے،
اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ضرور بالضرور ان مشقت اٹھانے کی وجہ سے اس کی راہ کو آسان کر دیا کرتے ہیں، کھول دیا کرتے ہیں۔ یہاں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بچہ اپنے بچپن سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور جب وہ گھٹنے کے بل چلتا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھیے ماں باپ بچے کو دور کھڑا کرتے ہیں، جانتے ہیں ماں باپ کہ بچہ چل نہیں پائے گا، ابھی چلے گا تو فوراً گر جائے گا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو، اور اس کو دور کھڑا کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جب بچہ قدم اٹھاتا ہے پہلے ڈگمگاتا ہے اور جیسے ہی چلنے کے قریب ہوتا ہے گرنے لگتا ہے تو باپ یا ماں اپنا ہاتھ پکڑ کر، اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، لیکن بچے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے، گرے گا، دین پر عمل کرنے میں محنت کرنی پڑے گی، دیندار بننے کے لیے کبھی اس کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور اس کا ہاتھ تھام لیں گے، اس کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیں گے، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی، مشقتیں تو آئیں گی، لیکن راہ اللہ کی طرف سے کھلے گی۔ یہ اللہ نے اخیر کی آیت میں اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک بات جو یہاں بہت غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے اللہ دعا تو کافروں کی بھی سنتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں آیت میں غور کریں، اللہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ کفار سخت مصیبتوں میں گھرتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ہماری کشتی کو اس بھنور سے، پانی کے اس دریا سے نکال دیں، اور ہمیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ انہیں بچا دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ دنیا میں بات تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی دعا اور کافر کی دعا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے احسان کو مرتے دم تک یاد رکھتے ہیں، لیکن کافر یہ ہے کہ وہ جب اللہ نے ان کو آسانی دے دی تو بھول جاتے ہیں۔ پھر اب آج کے دور میں بعض مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ مصیبت آئی تو اللہ کی طرف جھکے اور اس کو پکارا، لیکن جب اللہ نے اپنے کرم اور رحم سے مصیبت کو دور کر دیا تو اس محسن کے احسان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم مصیبت میں گھرے اور اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ہم پھر جاتے ہیں تو یہ کفار مکہ کی عادت تھی۔ لہذا مسلمانوں کو خاص طور پر جب اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں مضطر کی، پریشان حال کی، تو اس کے بعد اللہ کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر مکریں گے دعا کرنے کے بعد تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ جب دعا قبول کر لی اور حالات بدل گئے تو اپنے اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور پر اللہ نے کفار مکہ کی عادت کو ذکر فرمایا ہے پہلی آیت میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ چنانچہ یہ مکہ کے کافر لوگ یا دنیا کے کافر لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اللہ پر ہوتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت کو ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
پھر جب وہ انہیں بچا کر یعنی ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اور بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ گویا کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے دھمکی بھرے الفاظ ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ يكفرون۔ بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو یعنی مکہ کو ایک پر امن حرم بنا دیا ہے، یعنی امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، جبکہ مکہ کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے، یعنی چوری لوٹ مار مکہ کے آس پاس ہے لیکن مکہ میں نہیں ہے۔ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احسانات کو نہیں جانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنا چاہیے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، یعنی دین میں محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، یعنی ہدایت پر ڈال دیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔